شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج الحمدللہ 15ویں تراویح ہے اور اس میں 18واں پارہ مکمل تلاوت کیا جائے گا، جس میں سورہ المومنون اور سورہ النور یہ دو صورتیں مکمل اور سورہ الفرقان کی ابتدائی 20 آیات تلاوت کی جائیں گی۔ سورہ المومنون مکہ کی درمیانی دور کی ایک صورت ہے۔ اس وقت تک قریش مکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کشمکش تو برپا تھی، لیکن ان کے مظالم عروج پر نہیں پہنچے تھے۔ اس صورت کی ابتدائی 10 آیات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھ پر اس وقت 10 ایسی آیات کا نزول ہوا ہے کہ اگر کوئی ان کے معیار پر پورا اتر جائے تو وہ یقینی طور پر جنت میں جائے گا۔ آیت نمبر 1 میں ارشاد فرمایا کہ فلاح پا گئے ایمان والے، اور پھر آیت نمبر 2 میں وہ صفات بیان کی گئی ہیں کہ پہلی صفت کہ نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کے اصل معنی ہے کسی کے آگے جھک جانا، دب جانا، اظہار عجز و انکسار کرنا۔ اس کیفیت کا تعلق دل سے بھی ہے اور جسم کی ظاہری حالت سے بھی ہے۔ دل کا خشوع یہ ہے کہ آدمی کسی کی ہیبت اور عظمت اور جلال سے مرعوب ہو، اور جسم کا خشوع یہ ہے کہ جب وہ اس کے سامنے جائے تو سر جھک جائے، اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں، نگاہ پست ہو جائے، آواز دب جائے اور ہیبت زدگی کے سارے آثار اس پر طاری ہو جائیں، جو اس حالت میں وہ ہو جایا کرتے ہیں۔ پھر دوسری صفت لغویات سے دور رہتے ہیں۔ لغو ہر اس بات اس کام کو کہتے ہیں جو فضول، لا یعنی اور لا حاصل، جن باتوں یا کاموں کا کوئی فائدہ نہ ہو، جن سے کوئی مفید نتیجہ برآمد نہ ہو، جن کی کوئی حقیقی ضرورت نہ ہو، جن سے کوئی اچھا مقصد حاصل نہ ہو، وہ سب لغویات میں شامل ہیں۔ پھر تیسری صفت زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں۔ اہل ایمان زکوٰۃ کے طریقے پر کاربند ہوتے ہیں، یعنی محض زکوٰۃ دینے کے جو ہے وہ بات نہیں کی گئی، بلکہ اس سے بڑھ کر ایک جامع تصور دے دیا گیا کہ وہ اپنے مال کو پاکیزہ بنانے کے لیے زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اور زندگی کے ہر پہلو کا تزکیہ کرنے کے لیے فکر مند اور کوشاں رہتے ہیں۔ پھر چوتھی صفت اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پہلا مطلب یہ کہ اپنے جسم کے قابل شرم حصوں کو چھپا کر رکھتے ہیں، یعنی عریانی سے پرہیز کرتے ہیں اور اپنے ستر دوسروں کے سامنے نہیں کھولتے۔ دوسرا یہ کہ وہ اپنی عصمت اور عفت کو محفوظ رکھتے ہیں، یعنی صنفی معاملات میں آزادی نہیں برتتے اور قوت شہوانی کے استعمال کے لیے وہ بے لگام نہیں ہوتے۔ پانچویں صفت یہ کہ اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں۔ امانات کا لفظ جامع ہے، ان میں تمام امانتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یا معاشرے نے یا افراد نے کسی کے سپرد کی ہوں وہ ساری آ جاتی ہے، اور عہد و پیمان میں وہ سارے معاہدے داخل ہیں جو انسان اور اللہ کے درمیان ہو، جو انسان اور انسان کے درمیان ہو، جو اقوام اور اقوام کے درمیان ہو۔ پھر چھٹی ان کی جو بتائی گئی صفت وہ یہ کہ وہ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ نمازوں کی محافظت کا مطلب یہ کہ وہ اوقات نماز، آداب نماز، ارکان و اجزاء نماز، غرض نماز سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کی پوری نگہداشت کرتے ہیں۔ جسم اور کپڑے پاک رکھتے ہیں، وضو ٹھیک طرح کرتے ہیں، صحیح وقت پر نماز ادا کرنے کی فکر کرتے ہیں، وقت ٹال کر نماز نہیں پڑھتے، نماز کے تمام ارکان پوری طرح سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ایک بوجھ کی طرح جلدی اتار کر نہیں بھاگ جاتے، اور
جو کچھ نماز میں پڑھتے ہیں وہ اس طرح پڑھتے ہیں کہ جیسے بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہے۔ یہی بتایا گیا کہ یہی لوگ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر آیت نمبر 12 سے 22 میں تخلیق انسان کے مدارج بیان کیے گئے جو کہ ہم نے گزشتہ درس میں رکھے تھے۔ آسمان سے بارش کا نزول اور اس کے نتیجے میں انواع و اقسام کے پھل، میوے، غلے، سبزیاں، ان کا اگنا، ان کا خصوصی طور پر جو ہے زیتون کا ذکر کیا گیا۔ پھر ایک بڑی نعمت یعنی جانوروں کا ذکر ہے کہ جن کے پیٹ سے خون اور گوبر کے درمیان سے شفاف چیز دودھ نکلتا ہے۔ پھر سواریوں کے ایک ذریعے کشتیوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ پھر آیت نمبر 23 سے 56 تک نوح علیہ السلام، دیگر نافرمان اقوام اور موسیٰ و ہارون و عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ آپ دل برداشتہ نہ ہوں، آپ اکیلے نہیں ہیں جن کی نافرمانی کی جا رہی ہے، بلکہ آپ سے پہلے کے انبیاء کو بھی جھٹلایا جاتا رہا ہے۔ آیت نمبر 57 سے 61 میں ایمان والوں کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی یہ لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، رب کی آیت پر ایمان لاتے ہیں، رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، جو بھی دیں ان کے دلوں کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں، وہی بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے ہیں۔ پھر انکار کرنے والوں کو انجام بتایا گیا آیت نمبر 62 سے 77 میں کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ ایک کتاب ہے جس میں سب کے اعمال لکھے جا رہے ہیں، انہی کے مطابق قیامت کے دن فیصلہ کیا جائے گا۔ جب کفار کو عذاب دیا جائے گا تو یہ چیخیں گے، فریاد کریں گے، تو انہیں جھڑک دیا جائے گا اور یاد دلایا جائے گا کہ جب میرے انبیاء آ کر یاد دلاتے تھے تو تم ان پر بھپتیاں کستے تھے، انہیں مجنون کہا کرتے تھے، انہیں شاعر کہا کرتے تھے، انہیں جادوگر کہا کرتے تھے۔ تو آج اپنی ہٹ درمی کا جو ہے تم پھر مزہ چکھو، اسی کی پاداش میں پھر انہیں عذاب دیا جائے گا۔ سورہ نور ایک مدنی صورت ہے، یہ صورت غزوہ بنی مصطلق کے بعد نازل ہوئی ہے۔ خود قرآن کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا نزول واقعہ افک کے سلسلے میں ہوا ہے، جس کا ذکر دوسرے اور تیسرے رکوع میں ملتا ہے۔ اس صورت میں کئی احکام اور قوانین بیان کیے گئے ہیں۔ یہی وہ صورت ہے جو تاریخ اسلام کے اس عظیم الشان واقعے کی وضاحت کرتی ہے، جس میں پاک دامن ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر نہایت گھناؤنی سازش کے ذریعے ایک تہمت لگائی گئی۔ پھر اس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اس صورت کے اندر جو ہے وہ دیا۔ اس میں جو احکام ہمیں ملتے ہیں ان میں زنا کی سزا ہے، بدکاروں سے نکاح کی ممانعت ہے، قذف کی سزا ہے، لعان، سیدہ عائشہ کی عفت پر اللہ کی گواہی، فحاشی اور بے حیائی، گھر میں داخلے کے آداب اور غض بصر کا حکم ملتا ہے۔ اس کے اندر زنا کی سزا، زنا کا عام مفہوم جس میں ہر شخص واقف ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرد ایک عورت بغیر اس کے کہ ان کے درمیان جائز رشتہ زن و شوہر ہو باہم مباشرت کا ارتکاب کرے۔ اس فعل کا اخلاقاً برا ہونا یا مذہباً گناہ ہونا یا معاشرتی حیثیت سے معیوب اور قابل اعتراض ہونا ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر قدیم ترین زمانے سے آج تک تمام انسانی معاشرے متفق رہے ہیں، اور اس میں بجز ان متفرق لوگوں کے جنہوں نے اپنی عقل کو اپنی نفس پرستی کے تابع کر دیا ہے، کسی نے آج تک اختلاف نہیں کیا۔ زانی مرد اور زانیہ عورت کے لیے سزا مقرر کی گئی ہے جو کہ 100 کوڑے ہے۔ حدیث میں اس کی تشریح ملتی ہے کہ یہ ایسے زانی اور زانیہ کی سزا ہے کہ جو شادی شدہ نہ ہو، جبکہ شادی شدہ کی سزا جو ہے وہ سنگسار ہے۔ پھر بدکاروں سے نکاح کی ممانعت، یہ آیت نمبر 3 اور 26 میں ملتی ہے کہ زانی مرد اور زانیہ عورت جبکہ وہ تائب نہ ہوں کے لیے پاک باز عورتوں اور پاک باز مردوں سے نکاح کی ممانعت جو ہے وہ ہے گویا کہ ان کا معاشرتی بائیکاٹ کر دیا گیا ہے۔ پھر قذف کی سزا کا آیت نمبر 4 اور 5 میں ذکر ہے کہ کسی پر بدکاری کا جھوٹا الزام لگانے کو قذف کہا جاتا ہے۔ اس کے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 80 کوڑوں کی سزا مقرر کی ہے، اور ساتھ ہی عمر بھر گواہی کے لیے بھی اسے نااہل قرار دے دیا گیا ہے، سوائے جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کر لے۔ پھر آیت نمبر 6 اور 10 میں لعان کا حکم ملتا ہے
کہ جو مرد اپنی بیوی پر بدکاری کا الزام لگائے اور اس کے پاس کوئی گواہ نہ ہو تو اسے لعان کہا جاتا ہے۔ قاعدہ مقرر کیا گیا کہ الزام لگانے والے مرد کو 4 بار اللہ کی قسم کھانی ہوگی کہ وہ اپنے بیان میں سچا ہے۔ ان 4 قسموں کے بعد اسے 5ویں قسم کھانی ہوگی کہ اگر وہ اپنے بیان میں جھوٹا ہو تو اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ عورت سے سزا اس صورت میں ٹل سکتی ہے کہ وہ بھی اسی طرح 4 بار اللہ کی قسم کھائے کہ یہ شخص جو ہے جو مجھ پر لگا رہا ہے یہ الزام جھوٹا ہے، اور 5ویں بار وہ کہے کہ اگر یہ مرد سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ٹوٹے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے کئی کیسز جو ہے وہ آپ کے پاس آئے اور پھر ان کو سزائیں نہیں دیں، اور پھر ان دونوں کے درمیان جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدگی کروا دی، بچہ ماں سے منسوب کر دیا اور نان و نفقہ باپ پر نہیں لگایا اور نسب بھی باپ سے نہیں جوڑا۔ اس کے ساتھ حکم دیا کہ اصل فیصلہ جو ہے وہ قیامت کے دن ہوگا اور اللہ کرے گا، اور یہ بھی حکم دے دیا کہ بچے کو حرامی نہ کہا جائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت پر اللہ کی گواہی آیت نمبر 11 سے 20 میں ملتی ہے، جو کہ سورت کا مرکزی مضمون بھی ہے۔ تو غزوہ بنی مصطلق سے واپسی پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع حاجت کے لیے گئی تو واپسی پر انہیں محسوس ہوا کہ ان کے گلے سے ہار ٹوٹ کر کہیں گر گیا ہے، اور وہ اس کی تلاش میں چلی گئیں، جو اس کو تلاش کرنے لگی۔ اس دوران جو ہے وہ قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ 4 آدمیوں جن کی ڈیوٹی لگی تھی کہ وہ انہیں ان کا ہودہ اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیں، انہوں نے وہ رکھ دیا۔ چونکہ ان کا وزن ہلکا تھا لہذا وہ وزن محسوس نہ کر سکے۔ جب وہ ہار لے کر پلٹی تو قافلہ وہاں سے جا چکا تھا۔ آخر وہ اپنی چادر اوڑھ کر وہیں لیٹ گئیں کہ اور دل میں سوچ لیا کہ آگے جا کر جب قافلے والوں کو پتہ چلے گا کہ میں نہیں ہوں ساتھ میں تو خود ہی کوئی لینے آ جائے گا۔ اب اسی حالت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند آ گئی، اور صبح کے وقت صفوان بن معطل سلمی، یہ ایک بدری صحابی ہے، اس جگہ سے گزرے جہاں وہ سو رہی تھی، اور انہیں دیکھتے ہی وہ پہچان گئے، کیونکہ پردے کا حکم آنے سے پہلے وہ بارہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھ چکے تھے۔ تو بعض محدثین ان کے رکنے کی وجہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ رات کے اندھیرے میں کوچ کرنے کی وجہ سے اگر کسی کی کوئی چیز قافلے کی وہاں چھوٹ گئی ہو تو صبح اسے تلاش کر کے لیتے آنا۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر انہوں نے اپنا اونٹ روک لیا اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی یہیں پر رہ گئی۔ اب اس آواز سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھ کھل گئی، اور وہ اٹھ کر فوراً اپنے منہ پر انہوں نے چادر ڈال لی۔ انہوں نے ان سے کوئی بات نہ کی اور لا کر اپنا اونٹ ان کے پاس بٹھا دیا، اور وہ الگ ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اونٹ پر سوار ہو گئی اور وہ نکیل پکڑ کر روانہ ہو گئے۔ دوپہر کے قریب جا کر انہوں نے لشکر کو جا لیا، جبکہ وہ ابھی ایک جگہ جا کر ٹھہرا ہی تھا، اور لشکر والوں کو ابھی تک یہ پتہ بھی نہ چلا تھا کہ عائشہ پیچھے رہ گئی ہیں۔ اس پر بہتان اٹھانے والوں نے بہتان اٹھایا، اور ان میں سب سے پیش عبداللہ بن ابی تھا، مگر وہ اس سے بے خبر تھی کہ ان پر کیا باتیں بن رہی ہیں۔ منافقین کے علاوہ کچھ مسلمان تھے، وہ بھی اس فتنے میں شامل ہو گئے۔ اس میں مصطح، حسان بن ثابت اور حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ قابل ذکر ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اعلان فرمایا، اور آیت نمبر 11 سے 20 وہی آیات ہیں۔ آیت نمبر 19 میں فحاشی بے حیائی سے منع کیا گیا ہے۔ اس سے مراد فحش پھیلانے کے تمام ذرائع ہیں۔ اس کا اطلاق عملاً بدکاری کے اڈوں پر بد اخلاقی کی ترغیب دینے والے اور اس کے لیے جذبات کو اکسانے والے قصوں، اشعار، گانوں، تصویروں اور کھیل تماشوں پر بھی ہوتا ہے۔ نیز وہ کلب اور ہوٹل اور دوسرے ادارے بھی ان کی زد میں آ جاتے ہیں جن میں مخلوط رقص اور مخلوط تفریحات کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اور اب تو یہ انٹرنیٹ، موبائل، سوشل میڈیا جو بھی ان مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے سب اسی کا حصہ ہے۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ یہ سب لوگ جو ان میں انوالو ہوں وہ مجرم ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 30 سے 31 میں غض بصر کا حکم ملتا ہے کہ مردوں اور عورتوں کو غض بصر کا حکم دیا گیا۔ عورتوں کے لیے پردہ ضروری قرار دیا گیا اور غیر محرموں سے میل ملاپ ممنوع قرار دے دیا گیا۔ عورتوں کو اگرچہ باہر جانے کی اجازت دی گئی، لیکن یہ کہ وہ بناؤ سنگار کے بغیر باہر نکلیں گی، اپنی نمائش نہیں کریں گی، اور مخلوط محفلوں کی زینت
نہیں بنے گی۔ پھر آیت نمبر 27 سے 29 اور پھر آگے جا کر 58 سے 61 میں گھروں میں داخلے کے آداب بتائے گئے کہ گھروں میں داخل ہونے کے لیے گھر والوں سے اجازت کو ضروری قرار دیا گیا، اور اگر گھر والے دستک کا جواب نہ دیں یا بصراحت ملاقات سے معذرت کر دیں تو آنے والے کو بغیر برا مانے چلے جانا چاہیے۔ لونڈی غلام اور غیر سمجھدار بچے جو ہے وہ اپنے والدین کے خواہگاہوں میں فجر سے پہلے، ظہر کے بعد اور عشاء کے بعد اجازت دیے بغیر نہ آئیں، کیونکہ یہ پردے کے اوقات ہیں۔ بچے بالغ ہو جائیں تو کسی بھی وقت اجازت کے بغیر وہ اپنے والدین کے کمرے میں نہ آئیں۔ پھر سورہ فرقان شروع ہوتی ہے، اور سورہ فرقان ایک مکی صورت ہے اور مکے کی بھی درمیانی دور میں نازل ہوئی۔ اس میں ان شبہات و اعتراضات پر کلام کیا گیا ہے جو قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ تعلیم پر کفار کی طرف سے پیش کیے جاتے تھے۔ آخر میں اہل ایمان کی اخلاقی خوبیوں کا ایک نقشہ کھینچ کر عوام الناس کے سامنے رکھ دیا گیا کہ اس کسوٹی پر دیکھو کون پورا اترتا ہے۔ پہلی آیت سے اللہ کی توحید بیان کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ قرآن ایک کسوٹی ہے۔ پھر داعی حق کی شخصیت کے بارے میں مخالفین کے اعتراضات کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف انداز میں حق و باطل کا موازنہ کر کے اہل باطل کو تنبیہ کی گئی کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ آج جو ابتدائی 20 آیات کی تلاوت کی جائیں گی ان میں کم و بیش وہ مضامین ہیں جو اس سے قبل سورہ بنی اسرائیل میں گزر چکے ہیں، یوں یہ سابقہ مضامین کا اعادہ اور تذکیر ہے۔ الحمدللہ آج ہمارے 18 سپارے مکمل ہوئے، 19ویں کے ساتھ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ